میں ہر اس حکمران کو آمر کہتا ہوں جو آئین کو پامال کرتا اور جمہوری اقدار کو اپنے بھاری قدموں تلے روندتا ہے۔ اس اصول کے مطابق پاکستان کی مختصر سی تاریخ میں پہلا آمر سویلین گورنر جنرل غلام محمد تھا، جس نے اپنے منتخب وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو معزول یعنی ڈسمس کر دیا، حالانکہ انہیں اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل تھی اور انہوں نے تھوڑا ہی عرصہ قبل اسمبلی سے بجٹ منظور کروایا تھا۔ تقریباً ایک برس بعد 1954 میں غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی بھی توڑ دی۔ یوں غلام محمد نے اپنے آمر ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو نکال کر امریکہ کے اشارے پر محمد علی بوگرا کو بحیثیت وزیر اعظم مسلط کر دیا۔ تاریخی شواہد کے مطابق غلام محمد کو اپنے اقدامات کے لیے اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت سے فوج سیاست میں ملوث ہو گئی اور پھر جرنیل صدر مملکت بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ ہاں، پاکستانی جمہوریت کے سر پر پستول لہرانے لگا۔ ایک واقعہ یاد آیا جو اب ہماری تاریخ کا ہی استعارہ بن چکا ہے۔ میں جن دنوں مسلم لیگ کی تحقیق کر رہا تھا اور پاکستان کی تاریخ کے مختلف اہم سیاسی کرداروں سے ملاقاتیں کر رہا تھا، چودھری محمد علی مرحوم سابقہ وزیر اعظم پاکستان سے ملا اور ان سے بھی انٹرویو کیا۔ انہوں نے عینی شاہد کی حیثیت سے مجھے ایک واقعہ بتایا جسے میں نے اپنی کتاب کے فٹ نوٹ میں درج کر دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جس روز غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی توڑی، اس روز وزیر اعظم بوگرا لندن میں تھے اور امریکہ کے سفر پر روانہ ہونے والے تھے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر بوگرا کا غلام محمد سے فون پر رابطہ کیا گیا تو فون پر گورنر جنرل نے وزیر اعظم کو کیا کہا وہ کچھ نہ سمجھ سکا، کیونکہ غلام محمد اس وقت فالج زدہ تھا اور اس کی زبان تیماردار نرس کے علاوہ ایک آدھ راز داں ہی سمجھ سکتا تھا۔ بہرحال وزیر اعظم بوگرا کو گورنر جنرل کی جانب سے حکم ملا کہ وہ امریکہ کا یہ دورہ منسوخ کر کے فوراً کراچی پہنچے۔ کراچی پہنچنے پر وزیر اعظم کو تقریباً حراست میں گورنر جنرل کے حضور پیش کیا گیا۔ چودھری محمد علی کے بقول بوگرا کو حکم دیا گیا کہ وہ بطور وزیر اعظم کام کرتا رہے اور آج ریڈیو پاکستان پر قوم سے خطاب کر کے گورنر جنرل کے اقدام کی حمایت کرے۔ عینی شاہد چودھری محمد علی کے بقول بوگرا اسمبلی ٹوٹنے کے بعد وزیر اعظم رہنے کے حق میں نہیں تھا۔ گورنر جنرل کے منہ سے غصے کے عالم میں جھاگ پھوٹ رہی تھی اور وہ توتلی فالج زدہ زبان میں بولے جا رہا تھا۔ ایک موقع پر بوگرا نے پوچھا کہ ہز ایکسیلنسی گورنر جنرل صاحب کیا فرما رہے ہیں، تو ایک سمجھدار درباری نے بتایا کہ گورنر جنرل صاحب آپ کی والدہ ماجدہ کی عزت افزائی کر رہے ہیں۔ یعنی گورنر جنرل صاحب غصے کی حالت میں وزیر اعظم صاحب کو خالص لاہوری انداز میں ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے۔ عینی شاہد کے بقول گورنر جنرل صاحب نے اپنے تکیے کے نیچے سے کاغذ نکالا، وزیر اعظم کو اس پر دستخط کرنے کا حکم دیا، اور جب وزیر اعظم نے معمولی سی لیتو لال کی تو گورنر جنرل نے تکیے سے پستول نکال کر وزیر اعظم پر تان لیا۔ چودھری محمد علی کا بیان ہے کہ مجھے گھبراہٹ سے پسینہ آ گیا اور مجھے خیال آیا کہ اگر خدا نخواستہ گولی چل گئی تو کل دنیا بھر میں یہ خبر گونج رہی ہوگی کہ پاکستانی گورنر جنرل نے وزیر اعظم کو قتل کر دیا۔ چودھری محمد علی صاحب نے گورنر جنرل کی منت سماجت کر کے اور بوگرا کو سمجھا بجھا کر مشکل سے صورتحال پر قابو پایا، اور پھر وزیر اعظم کو ایک تقریر دی گئی جو اس نے ریڈیو پر پڑھی تھی۔ اسے آپ لوگ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں بھی ہوا ہے جشن بہاراں کبھی کبھی۔ جو اصل بات آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ چودھری محمد علی صاحب نے مجھے بتایا کہ جب صورتحال پر قابو پانے کے بعد انہوں نے کسی کام سے گورنر جنرل کے بیڈ روم سے ملحقہ کمرے میں جانے کے لیے پردہ اٹھایا تو وہ یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ پردے کے پیچھے کمانڈر ان چیف ایوب خان مشین گن پکڑے کھڑے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد سے یہ شرمناک ڈرامہ تقریباً اسی طرح جاری و ساری چلا آ رہا ہے، بس کردار بدلتے رہے اور انداز بدلتے رہے ہیں۔ ہر با اختیار صدر مملکت اور ہر کمانڈر ان چیف تقریباً
اسی ورثے کو آگے بڑھاتا رہا ہے۔ اسی لیے میں خلوص نیت سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں کبھی جمہوریت آئی ہی نہیں، محض سیاسی شعبہ بازی جاری رہی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اس ناٹک کے اگلے منظر پر الطاف گور مرحوم روشنی ڈال چکے ہیں کہ جب اس دور کے سیاسی گرو غلام محمد کی آمرانہ روش اور طویل بیماری سے تنگ آ گئے تو ایک روز اس وقت کے مرد آہن اسکندر مرزا، جنہیں غلام محمد نے بقلم خود وزیر داخلہ بنایا تھا، گورنر جنرل ہاؤس گئے۔ انہوں نے گورنر جنرل صاحب کے مبارک چہرے پر چند ایک تماچے رسید کیے۔ ایک تربیت یافتہ بیوروکریٹ کی حیثیت سے اسکندر مرزا اس فن میں ید طولہ رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے گورنر جنرل کو ایک بیگ قسم کی شیپ میں لپیٹ کر کار کی پچھلی نشست پر لٹایا اور اسے اس کی موم بولی بیٹی کے گھر چھوڑائے۔ عبرت کا یہ مقام ہے اور ہم ہیں دوستو۔ اسکندر مرزا نے ایک آمر گورنر جنرل کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو گورنر جنرل بنوا لیا، اور اس سارے کھیل میں انہیں اپنے دست راز کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی حمایت حاصل تھی، جو دل ہی دل میں حکمرانی کی آرزو پال رہے تھے۔ 1958 میں اسکندر مرزا نے اگلے سال ہونے والے انتخابات کا راستہ روکنے کے لیے ایوب خان سے ساز باز کر کے مارشل لا لگا دیا اور ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ ایک میان میں دو تلوار نہیں سما سکتی، چنانچہ ایک رات ایوب خان کے چند قریبی جرنیل قصر صدارت تشریف لائے۔ بقول شخصی انہوں نے صدر مملکت کے چہرے پر اسی طرح تماچے رسید کیے، اس سے استعفیٰ لیا اور اسے چند اٹیچی کیسوں اور ایرانی بیگم ناہید مرزا کے ہمراہ ہوائی جہاز پر چڑھا دیا۔ پھر ایوب خان صدر بن گئے۔ CMLA وہ پہلے ہی تھے۔ مالی حوالے سے نہ غلام محمد کرپٹ تھا اور نہ ہی اسکندر مرزا، لیکن جمہوری حوالے سے پاکستان کی تباہی کا عمل انہی کے دور میں اپنے عروج کو پہنچا۔ اسکندر مرزا اپنی اکڑی ہوئی گردن کے لیے مشہور تھے۔ عوام کا خیال تھا کہ اسکندر مرزا کی گردن میں لوہے کا سریا فٹ تھا۔ میرے ایک استاد نے مجھے بتایا کہ جب اسکندر مرزا جلا وطن ہو کر لندن پہنچے تو وہ وہاں زیر تعلیم تھے اور انہیں اسکندر مرزا کو دیکھنے کا شوق تھا۔ اسکندر مرزا نے پیٹ پالنے کے لیے لندن کے ایک ہوٹل میں مینیجر کی ملازمت حاصل کر لی تھی۔ میرے استاد راوی ہیں کہ وہ ایک دن خاص طور پر اسکندر مرزا کو دیکھنے اس ہوٹل میں پہنچے۔ جو اسکندر مرزا کی نظر ایک پاکستانی پر پڑی، اس کی حصے حکمرانی نے جوش مارا اور اس نے بالکل اسی طرح گردن اکڑا لی جس طرح بحیثیت صدر مملکت اکڑائے رکھتا تھا۔ سانپ مر چکا تھا لیکن لکیر باقی تھی۔ ایوب خان نے اپنے سب سے زیادہ وفادار اور تابع فرمان جرنیل یحییٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنایا، اور پھر پرانی روایت اور سیاسی دستور کے مطابق یحییٰ خان حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ سیاسی حوالے سے گویا پاکستان تاریخ میں کئی صدیاں پیچھے کی جانب سفر طے کر کے مغلیہ خاندان کے دور حکومت میں داخل ہو چکا تھا۔ جب ایوب خان بیمار ہوئے اور ان کے اقتدار پر گرفت ڈھیلی ہوئی تو یحییٰ خان نے انہیں اقتدار سے نکالنے کی سازشیں شروع کر دی۔ ایوب خان کے خلاف تحریک کو پروان چڑھانے اور باشانی جیسے سیاستدانوں سے آگ لگاؤ کے نعرے لگوانے میں یحییٰ خان کا ہاتھ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگنے لگے، حتیٰ کہ یحییٰ خان نے ایوب خان کو ہائے کتا کے نعروں میں اقتدار سے نکال کر خود مسند صدارت پر قبضہ کر لیا۔ یحییٰ خان نے رنگیلے شاہ کی یاد تازہ کر دی اور ہر طرف اس کی عیاشی اور مستی و بدحواسی کی داستانیں سنائی دینے لگی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد یحییٰ خان پاکستان کی تاریخ میں نفرت اور عبرت کا سمبل بن کر رہ گیا۔ یہ الگ بات کہ بقول راوی پاک فوج نے اسے بھی مکمل اعزاز کے ساتھ دفنایا اور پاکستان توڑنے والے کی میت کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹا گیا۔ غور کیجئے کہ یہ پاکستان سے محبت کی علامت ہے یا اپنے خودوں کو وطن پر ترجیح دینے کی روش ہے۔ بھٹو ایک ذہین شاطر مقبول وزیر اعظم تھے، لیکن ان کا انداز حکمرانی بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ کسی سیاسی مخالفت کو ذاتی مسئلہ بنا لیتے تھے۔ انہوں نے
اپنے سب سے زیادہ وفادار جرنیل ضیاء الحق کو ترقی دے کر آرمی چیف بنا دیا۔ پھر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور ضیاء الحق بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قابض ہو گئے۔ ضیاء الحق نے پریس کی آزادی طلب کر لی، سیاسی کارکنوں کو کوڑے مارے، بھٹو کو پھانسی چڑھایا اور ایک مطلق العنان حاکم کی مانند حکومت کرتا رہا۔ چنانچہ جب اس کے اپنے منتخب کردہ وزیر اعظم نے پر پرزے نکالے تو ضیاء الحق نے اسے بھی چند گھنٹوں کے اندر اندر رخصت کر دیا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ 18 اگست 1988 کو پاکستان عامر مطلق ضیاء الحق کا طیارہ فضا میں جل کر زمین پر گرا اور اپنے پیچھے ایک عبرت کا نشان چھوڑ گیا۔ مختصر یہ کہ ہر پاکستانی عامر کا انجام اپنے اندر عبرت کا سامان رکھتا ہے، اور آج تک کسی بھی عامر کو تاریخ نے اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا۔ لیکن اصل بدقسمتی یہ ہے کہ انسان تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ چنانچہ پاکستان میں عامر برسرِ اقتدار آتے رہیں گے اور اس طرح کے عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے رہیں گے۔